آج ہم آپ کے توسل سے اپنے محبین کو یہاں کے باشعور قوم مسلم سے پھر گزارش کریں گے کہ وہ اس ادارے کی تعمیر کے لیے اس میں زیر تعلیم ان بچوں کی معاونت فرمائیں تاکہ ہم وہ کچن بھی بنا سکیں اور اس کی دوسری منزل جو ہے وہ بھی ہم 2023 کے اندر انشاءاللہ چڑھا سکیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. دنیا کیا بتاؤں کہ کیا مدینے جانے والا جا 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 فی اللہ کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا مدینے میں کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا مدینے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں گروئی کشمیر اور میں ہوں آپ کا میزبان عارف کسانہ. ناظرین، خوبصورت بچے اور خوبصورت بچوں کی اس آواز نے ہم سب کا دل تو جیت لیا، لیکن آپ کو بتا دیں کہ اس سمے ہم موجود ہیں دارالعلوم سعود النبی چک پرنگ کنگن میں، اور آپ کو بتا دیں کہ اس سمے اس دارالعلوم میں قریباً 60 بچے جو ہیں وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ قریباً 10 استاد، کل ملا کر 70 لوگ جو ہیں وہ اس مدرسے میں اس سمے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اور استاد جو ہیں ان کے وہ لگاتار یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے بچے اسی طرح سے پڑھتے رہیں. لیکن اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح سے ان بچوں نے کس خوبصورت آواز میں نعت شریف سنائی اور اس کے ساتھ ساتھ تلاوت قرآن پاک کی. اور ایسا لگتا ہے کہ ہمارے سب ڈویژن کنگن میں اور ضلع گاندربل میں ایک کھلتا ہوا ایک پھول ہے جس کی خوشبو پورے ضلع میں پہنچتی ہے. اور انہی مدرسوں کی خاطر ہم لوگ آرام کرتے اور ان بچے، یہ جو بچے تعلیم حاصل کرتے، نہ جانے ان کی وجہ سے ہم لوگوں سے کتنے عذاب ٹل جاتے ہیں. آج رمضان کا پاک مہینہ چل رہا ہے اور یہ بچے اس پاک مہینے میں کس طرح سے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور اپنی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. مبارک کہوں گا میں ان استاد کو، مبارک کہوں گا ان بچے کے والدین کو جنہوں نے اپنے بچوں کو اس طرح سے ان مدرسوں کے اندر لا کر چھوڑا، اور کس خوبصورت انداز میں انہوں نے نعت شریف پڑھی اور کس خوبصورت انداز میں تلاوت کی. بات کرتے ہیں ان کے استاد سے کہ آخر کب یہ مدرسہ آپ کا سٹارٹ ہوا، اور اس کے بعد آپ کے پاس ماشاءاللہ کافی زیادہ رول بھی ہے، اور کس طرح سے پڑھائی جو ہے یہاں پر حاصل کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم.
میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا کہ آپ نے آج اپنا قیمتی وقت نکال کر ان مہمانان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ آپ بیٹھے، آپ نے اپنا ٹائم دیا۔ اللہ رب العزت اس کا آپ کو اجر عطا فرمائے۔ جیسے کہ آپ نے سوال کیا کہ یہ دارالعلوم کب سے قائم ہے، ویسے یہ ادارہ تقریباً 2012 یا اس طریقے سے اس کی سنگ بنیاد پڑی تھی، اس کے بعد یہ زیر تعمیر رہا۔ الحمدللہ 2018 سے ہم شاہ جیلان میموریل ٹرسٹ کے زیر اہتمام ہم نے یہ ادارہ فعال کیا، اور 2018 سے بہترین انداز میں اس ٹائم تک یہ ادارہ دینی تعلیم کے لیے سرگرم ہے، اور الحمدللہ اس وقت اس ادارے میں تقریباً 65 بچے زیر تعلیم ہیں، جو سب اس ٹائم الحمدللہ آپ کے سامنے موجود ہیں۔ ان میں سے اکثر بچے حفظ قرآن مجید کر رہے ہیں، اور الحمدللہ 2021 میں سالانہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس ہوئی، اس میں یہاں ہمارے اس ادارے سے 4 بچے جو ہیں وہ حافظ قرآن بنے۔ آج الحمدللہ وہ یو پی کی سرزمین میں اعلیٰ ادارے میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر 2022 میں سالانہ حیات النبی کانفرنس ہوئی، اس میں پھر 5 بچوں نے حفظ قرآن مکمل کیا، وہ بھی بحمدہ تعالیٰ، ان میں سے بعض طلبہ یو پی میں ہیں اور بعض یہیں پہ دور کر رہے ہیں، اور اس سال بھی یہاں تقریباً 20-22 بچے جو ہیں وہ حفظ قرآن کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرہ ہے، باقی بھی مولویت تعلیم وغیرہ مختلف شعبوں میں اس ٹائم یہاں بچے زیر تعلیم ہیں، اور الحمدللہ 4 طلبہ نے حفظ قرآن اس ٹائم بھی مکمل کیا ہوا ہے، جن کا 21 مئی کو انشاءاللہ یہاں سالانہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس ہوگی، اس میں ان کی دستار بندی بھی ہوگی اس ٹائم۔ جی ناظرین، بالکل آپ کو بتا دیں کہ جس طرح سے اس مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں بچے، لیکن ایک چیز کا کافی زیادہ دکھ ہوا کہ اگر یہ کہیں پرائیویٹ سکول ہوتا تو اس کی بلڈنگ پر کہیں نظر نہیں پڑتی، لیکن یہ بچے جس انداز میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، لیکن یہاں پر آ کر جب دیکھا تو یہاں پر اینٹیں اسی طرح سے لا کر رکھی ہوئی ہیں، اور اینٹوں کا جو کلر ہے وہ بھی چینج ہو چکا ہے، کب کی لا کے رکھی ہے، لیکن ابھی تک بلڈنگ نہیں بن پائی ہے۔ لیکن امید کرتے ہیں کہ آنے والے سال میں آپ لوگوں کے تعاون سے اس طرح کے یہ کھلتے ہوئے ستارے جو ہیں ان کو اس تعلیم کا پوری طرح سے ماحول ملے جہاں پر یہ تعلیم حاصل کر سکے، اور جس طرح سے ایک پرائیویٹ سکول کو وہ ماحول ملتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ان بچوں کو بھی جو قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کو بھی اس طرح کی بلڈنگ، اس طرح کا ماحول ملنا چاہیے، اور یہ جو اینٹیں باہر بیکار پڑی ہوئی ہیں، یہ آپ کے تعاون سے یہ اینٹیں اس جگہ پر لگ جائیں گی اور ان کے لیے بھی اس طرح کی بلڈنگ بن جائے گی۔ مولوی صاحب، سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہے جو یہ اینٹیں جو ہیں آپ کا یہ بلڈنگ جو ہے بن جائے؟ کیا آپ کے پاس زمین اویلیبل ہے، صرف آپ کو کنسٹرکشن کی ہی ضرورت ہے؟ جی بالکل، آپ نے یہ یہاں سب ماحول دیکھا الحمدللہ۔ یہاں آج آپ نے اگر 65 بچے دیکھے تو یہ آپ اس ٹائم آتے، ہمارا تو ہدف یہ تھا کہ آج آپ 120 بچوں کو یہاں اپنی نظروں سے دیکھتے، مگر یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں جگہ کی بڑی دقت ہے، دوسری منزل ہمیں تعمیر کرنی تھی۔ یہ جس میں اس ٹائم آپ بیٹھے ہو یہ بھی الحمدللہ ہم نے 2021 میں یہاں کانفرنس کی تو اس ٹائم یہ بلڈنگ بھی موجود نہیں تھی۔ اس ٹائم ہم نے ہمارے یہاں کے الحمدللہ کنگن تحصیل ہے، اس کے علاوہ گنڈ گاندربل ڈسٹرکٹ کے اکثر ہمارے محبین ہیں جو اس ادارے کا بڑا خیال رکھتے ہیں۔ الحمدللہ یہ جو اینٹیں آپ نے دیکھی یہ بھی کسی کی عطا کردہ ہے۔ اس ٹائم ہم نے کانفرنس میں اعلان کیا تو بہت سارے محبین نے، معاونین نے اس کی مدد کی تو ہم نے یہ بلڈنگ بنائی۔ 4 کمرے ہمارے پہلے بنے ہوئے تھے، 4 پھر ہم نے نئے بنائے۔ اس کے بعد ہمارا پھر آگے پروگرام تھا کہ ہم 2022 میں دوسری بلڈنگ بنائیں گے یا دوسری منزل اس کے اوپر چڑھائیں گے، تو مگر بدقسمتی ہے کہ اس میں ہم کامیاب نہیں ہو سکے۔ آج ہمیں سب سے زیادہ دقت جو ہے وہ جگہ کی ہے، ہمیں کم سے کم 4 کمرے بہت اشد ضرورت ہے ہمیں اس کی تعمیر کرنے کی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں 65 بچوں کا، اور ان کے ساتھ آپ نے جیسے پہلے فرمایا یہاں اساتذہ کرام بھی ہیں، باقی ملازمین ہیں، تقریباً 75 بندوں کا ایک ٹائم میں کھانا بنتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں ایک اعلیٰ شان کچن کی بھی ضرورت تھی، جس کے لیے ہم نے یہ اینٹیں بھی لائی تھی، وہ جگہ باہر کھود کے بالکل تیاری کر کے ہم نے سوچا تھا کہ ہم بنائیں، تو مگر ہماری حالت ایسی نہ تھی کہ ان بچوں کی بھی خدمت کر سکیں۔ ان پہ جو اخراجات آتے ہیں وہ بھی آپ کی نظروں کے سامنے ہیں، پھر ہم اس میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ لہٰذا آج ہم آپ کے توسل سے
اپنے محبین کو یہاں کے باشعور قوم مسلم سے پھر گزارش کریں گے کہ وہ اس ادارے کی تعمیر کے لیے اس میں زیر تعلیم ان بچوں کی معاونت فرمائیں تاکہ ہم وہ کچن بھی بنا سکیں اور اس کی دوسری منزل جو ہے وہ بھی ہم 2023 کے اندر انشاءاللہ چڑھا سکیں۔ جی بالکل صحیح فرمایا مولوی صاحب نے کہ جس طرح سے اس سمے ان بچوں کو سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہے، جب انہوں نے کہا کہ یہاں پر 60 بچے اور یہاں پر 120 بھی ہو سکتے تھے، لیکن جو بلڈنگ کی وجہ ہے کیونکہ یہاں پر جگہ نہیں ہے، اور امید کرتے ہیں جو اینٹیں جو سامان انہوں نے لا کے رکھا ہوا ہے اس پاک مہینے میں آپ ان کا پورا تعاون کریں گے۔ ان کا جو سکرین پہ اکاؤنٹ نمبر دیا گیا ہے آپ اس پہ اپنے من مرضی سے جتنا آپ جمع کرا سکتے ہیں آپ کریں، تاکہ آنے والے اسی سال میں، اور انشاءاللہ ہم امید کریں گے کہ اس سال میں آپ کے تعاون سے یہ مدرسہ کی بلڈنگ جو ہے وہ کھڑی ہوگی اور ان بچوں کو ایک اچھا ماحول ملے گا، اور اس ماحول میں یہ ہمارے بچے پڑھ کر کل کے ہمارے ابھرتے ہوئے ستارے ہوں گے۔ جس طرح سے آپ آج روز دیکھتے ہیں کہ ڈرگز ایک کافی زیادہ بیماری بن چکا ہے، لیکن یہ ہمارے بچے اس سب چیز سے پاک ہوتے ہیں، اور یہی بچے کل کو ہمارے ماحول میں آئیں گے اور ہمارے ماحول کو اچھا اور صاف ستھرا رکھیں گے، اور امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ بھی اس مدرسے کا پورا تعاون کریں گے، اور اس مدرسے میں جو کمیاں ہیں وہ آپ کے پیسوں سے پوری ہو سکتی ہے۔ اور آپ جتنے لوگ دیکھنے والے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو ایک شیئر ضرور کر دیں، تاکہ آپ کے شیئر سے جو ہے یہ اس انسان تک پہنچ جائے گا جو انسان ان بچوں سے محبت کرتا ہے، ان بچوں سے پیار کرتا ہے، اور وہ اپنا جو کچھ بھی ہوگا وہ ان بچوں کو دے سکتا ہے، اور اس تک آپ یہ ویڈیو ضرور پہنچائیں، اور ان لوگوں کی مدد آپ کے شیئر سے بھی ہو سکتی ہے۔ آپ سب کا ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے بہت شکریہ۔ دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔